نیت کی اور اس کا احرام باندھا، میرے لیے اسے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کی ادائیگی میں میری مدد فرما۔ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک اللہم لبیک۔ دیکھو سب پڑھ بھی نہیں رہے نا، اب تو آواز آ رہی ہے نا، یہ تو غلط بات ہے نا۔ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک۔ لا شریک لک لبیک۔ لبیک لا شریک لک ان لبیک۔ الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لبیک اللہم لبیک۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تلبیہ جو ہے یہ عمرہ کی نیت کے بعد ایک طریقے سے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص عمرے کی صرف نیت کرے گا اور تلبیہ نہیں پڑھے گا تو اس کا عمرے کی نیت غیر مقبول ہوگی، نامقبول ہوگی۔ لہٰذا تلبیہ سیکھنا چاہیے۔ نیت کر لی، اب اس کے بعد احکام شروع ہو گئے۔ نیت کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ احرام صرف دو کپڑوں کا نام نہیں ہے، جیسے مرد دو کپڑے پہنتے ہیں نا، خواتین وہ تو اپنے گھریلو لباس میں ہوتی ہیں، ان کے سر پہ چادر بھی ہوتی ہے، مرد کے سر پہ چادر نہیں ہوتی، ٹوپی نہیں ہوتی، امامہ نہیں ہوتا۔ تو نیت جو ہے یہ جو دو چادروں کا نام نہیں ہے، نیت جو ہے یہ جو اس کے احکام ہے نا، نیت مسائل اور جو اس کی پابندیاں ہیں یہ ان کا نام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو۔ مردوں کے اپنے مسائل ہیں، خواتین کے اپنے مسائل ہیں۔ جیسے مرد اپنے سر پر ٹوپی نہیں پہن سکتا، خواتین اپنے سر پہ چادر پہنے گی، بال نظر نہیں آنے چاہیے، مردوں کو تو بال بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کچھ اختلافات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، چند مسائل کے اندر جو ہے خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح دو پٹی والی چپل پہننا یہ مردوں کو پہننے کا حکم ہے، خواتین کو حکم نہیں ہے۔ اسی طرح چہرہ کھلا رکھنا، خواتین کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نقاب لگائیں گی نیت کے بعد تو یہ ان کو لیے منع ہے۔ چہرہ چھپانا، چہرے پہ کپڑا ڈالنا، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کے لیے حرام ہے۔ جسم کا کوئی بال ٹوٹنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جسم کا کوئی بال نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر توڑا، جان بوجھ کر کھینچا، جیسے ناک کے بال ہو گئے، داڑھی کے بال ہو گئے، جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر گناہ بھی ہے اور اس کے اوپر حکم بھی لگتا ہے۔ جیسے ایک کھجور ہو گئی، ایک بال کے بدلے 3 بال کے بدلے کھجور ہو گئی، 3 کھجور۔ اسی طرح سے زیادہ ٹوٹتے ہیں تو مٹھی پر اناج ہو گیا، پھر اور زیادہ ٹوٹتے تو اس کے اوپر مزید صدقہ فطر کی رقم جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کی رقم اپنے ملک میں بھی دے سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر کسی بھی رکن کو چھوڑ دینا، مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا کہ مرد و خواتین جو ہیں یہ سعی کے بعد خواتین اپنے بالوں کی چٹیا کے بال 1 پورے کے برابر کاٹیں گی، یہ ان کے لیے واجب ہے۔ نہیں کاٹیں گی تو یہ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں ہوئی، اس کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو رہے گی۔ مرد حضرات نے منڈن نہیں کرایا، احرام کی پابندیاں لاگو رہے گی۔ اسی طرح دونوں کے لیے، مردوں کے لیے اس طرح پھروانا چاہے بال ہو یا نہ ہو، اور خواتین کو اتنے بال کہ جیسے بوائے کٹ ہو جاتا ہے، اتنے بال ہیں کہ بوائے کٹ نہیں ہوں گے، اس سے تھوڑے بڑے ہیں۔ اب ان کے لیے حکم ہے کہ یہ 1 پورے کے برابر بال کاٹیں گے۔ اگر وہ اتنے چھوٹے ہو گئے، بال اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اب یہ 1 پورے کے برابر کاٹتی ہے تو یہ لڑکوں کے شیپ کے اندر آ جائے گی، مردوں کے شیپ کے اندر آ جائے گا۔ اب ان کے لیے عمرہ کرنے کا حکم نہیں رہے گا، ان کو اپنے عمرے کو ترک کرنا پڑے گا۔ اتنے چھوٹے بال ہو گئے جیسے لڑکوں کے بال ہوتے ہیں،
زلفیں ہوتی ہیں, کانوں کی لو تک زلفیں ہوتی ہیں, اس طریقے سے. لہذا ان چیزوں کی احتیاط کرنا. یا اللہ. آج صبح سے ہی ہم سب آزمائش میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے پہلے سے بھی